اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے، جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں اس طرف مایوسی نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں احکام شریعت کو تو سوچتے ہیں اس کا نفاذ کیسے ہوگا، دیکھتے ہیں مسلمانوں کی معیشت کو تو سوچتے ہیں ان کے حالات کیسے درست ہوں گے، دیکھتے ہیں اپنے معابد اور مساجد اور دینی شعبوں کو تو سوچتے ہیں ان کی حفاظت کیسے ہوگی۔ امت کے پاس اپنی ہر آسمانی اور زمینی اور اس درمیان کے رہنے والی تمام مخلوقات سے جو امت کے پاس اپنی حفاظت کا اور مدافعت کا اور ملائکہ کو نازل کرانے کا جو بنیادی ذریعہ اور سبب تھا، امت اس کو بھلا بیٹھی ہے، چھوڑ بیٹھی ہے۔ جب تک خدا کی قسم امت دعوت پر نہیں آئے گی، امت اپنے دینی امور یا دنیاوی امور میں اللہ سے مدد نہیں لے سکتی۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، قرآن احادیث اس سے بھرے ہوئے ہیں، ذرا آنکھ کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دعوت کو کسی ایک طبقے کا اپنا کام سمجھ کر امت نے اس سے اعراض کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا استقبال نہ کیا تو یاد رکھو کہ وہ تمام نصرات غیبیہ جو امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے اسلام کی حفاظت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ سے غیبی نصرتوں کے نازل کرانے کے لیے کر کے گئے ہیں، امت ان اسباب کو بالکل چھوڑ بیٹھے گی اور غیبی نصرتوں سے محرومی اور غیبی نصرتوں کا نازل نہ ہونا امت کو یہاں پہنچا دے گا کہ اب مسلمان لاوارث ہے، مسلمان مجبور ہے، مسلمان معذور ہے، مغلوب ہے۔ نہیں، خدا کی قسم میں ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے کہ باطل کے مقابلے پر جو غیبی نصرتیں نازل ہوئی ہیں اس کی شرط، اس کے اصول اور اس کے لیے سب سے بنیادی ذریعہ وہ دعوت اور عبادت کو کما حقہما، ان دونوں کے حق کے ساتھ جمع کرنے پر ہے، ان دونوں کے حق کے ساتھ جمع کرنے پر ہے۔ جب یہ امت دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھے گی، اس لیے کہ افراد کا اس نسبت سے محنت کر لینا یہ امت کا دعوت پر مجتمع ہونا نہیں ہے، بلکہ باعتبار امت کے، کیونکہ یہ امت نبی کی نائب ہے، نیابتاً اس امت کے ذمے دعوت اللہ نیابتاً اس امت کے ذمے ہے۔ اس لیے یہ بات سب سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کا جمع کرنا یہ اللہ رب العزت کی غیبی نصرتوں کے نزول کا اصل سبب ہے۔ اگر امت نے دعوت چھوڑ دی، یاد رکھنا محض انفرادی عبادات پر غیبی نصرت نازل نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ دعوت یہ بنیادی شرط ہے غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کی۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہارا مددگار بھی ہے اور تمہارے قدموں کو جمانے والا ہے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے
کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب منصور ہوگی، مدد جب کی جائے گی، جب یہ دعوت اور عبادت کو اس طرح جمع کر لے جس طرح صحابہ کرام نے ان دونوں کو برابر جمع کر کے دکھلایا ہے، جب یہ دعوت اور عبادت کو اس طرح جمع کر لے جس طرح صحابہ کرام نے ان دونوں کو برابر جمع کر کے دکھلایا ہے۔